هذا صراط مستقيم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو سب کو بنانے والا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آڈینس بنی اسرائیل تھے، جو پہلے ہی خدا کو ماننے والے لوگ تھے۔ اس لیے ان کو توحید کا میسج پہنچانا صرف انفارم کرنا نہیں ہے۔ ایک گروپ جو زبان سے اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کا دل اس چیز کو مان رہا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنی خواہشات کی عبادت سے نکل کر وہ خدا کی عبادت میں آ جائیں۔ ان کا دل ان کے کہے الفاظ کی ترجمانی کرے، ان کا دل بھی اللہ کی عبادت سے محبت کرے اور اپنے نفس کی عبادت سے نفرت۔ اس ایمفیسس کا فائدہ یہ ہے کہ انڈیویجول اور سوسائٹی لیول دونوں پر خالص توحید جب کلیئر ہو جاتا ہے تو لوگ اگر غلط کاموں میں لگ بھی جائیں انسانی کمزوریوں کی وجہ سے، تب بھی ان میں ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو غلط کے غلط اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں۔ ایک معاشرہ جس میں توحید کا بیسک عنصر مس ہو جاتا ہے کہ صرف خدا کی عبادت ہونی چاہیے، وہ اپنی اصلاح نہیں کر پاتا۔ سوسائٹی میں توحید وائٹ بلڈ سیلز کی طرح کام کرتی ہے۔ جب بھی جسم میں کوئی پرابلم آتا ہے وہ اس کو ختم کرنے میں لگ جاتی ہے اور اسے ختم کیے بغیر دم نہیں لیتی۔ بہت سی پچھلی قومیں تباہ ہوئیں جب انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا، کیونکہ توحید کے بغیر انہوں نے انسانی ہوس کو فالو کرتے ہوئے نسل انسانی کو تباہ کر کے ہی دم لینا تھا۔ جیسا کہ ہم ماڈرن دور میں دیکھ رہے ہیں کہ ہوس کے پیچھے سوسائٹیز انسان کے وجود کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ اس میں نیوکلیر وار، کیمیکل وارفیئر کا خطرہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ ویسٹرن فلسفیز جیسے لبرلزم کا خطرہ بھی ہے، جو خود کہتی ہے کہ جسٹ ڈو واٹ میکس یو ہیپی، یعنی صرف اپنے نفس کی عبادت کرو۔ ان فلسفیز میں مائنڈ ایکسپیریمنٹس موجود ہیں کہ انسان کا آئیڈیل فیوچر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان مشینز میں پڑا رہے، اس کو کیمیکلز انجیکٹ کیے جائیں کہ وہ خوش ہوتا رہے اور وہ کبھی نہ اٹھے، کیونکہ اس سے وہ ہیپی رہے گا۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایسی تباہی سے بچنے کے لیے اور نسل انسانی کی گروتھ کے لیے ہر نبی اپنی قوم کو پہلا پیغام اللہ کے ایک ہونے کا دیتا تھا۔